پھر ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اپنے ہی محور پر گھومنے اور زمین کے اپنے مدار میں سفر کرنے کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نظر آ رہی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور گمان کرتے ہو کہ وہ جامد ہیں، یعنی ایک جگہ پر ساکت ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کے چلنے کی طرح۔ ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑ چل رہے ہیں، پہاڑ سفر کر رہے ہیں جیسے کوئی گاڑی چلتی ہے؟ تو یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ زمین پر موجود ہیں اور اوپر بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کو بادل اور بادلوں کے نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، تو آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ زمین پر موجود ہیں، آپ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو زمین ساکت نظر آئے گی، پہاڑ ساکت نظر آئیں گے اور اوپر بادل چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح پہاڑ بھی چل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے، اس کا ادراک آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ خلا میں بادلوں سے اوپر زمین کی مغناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جائیں، وہاں سے آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہونے سے بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج یہ حقیقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا غور کریں کہ یہ اتنا عظیم راز آج سے 14 صدیاں قبل کس طرح قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ اس آیت سے یہ مراد دیتے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے اسی طرح پہاڑ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ بات نہ صرف بے بنیاد اور باطل ہے، بلکہ یہ بات انتہائی احمقانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں اس زاویے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ زمین گھوم رہی ہے۔ زمین کے گھومنے سے ہی پہاڑ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی گول گیند نما شے پر کوئی نشان لگائیں پھر اسے گھمائیں تو وہ نشان چلتا ہوا نظر آئے گا، اسی طرح زمین کے گھومنے سے زمین پر موجود پہاڑ خلا سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے عقائد و نظریات کے پرخچے اڑا دیے، بلکہ جو ان کے اعتراضات تھے ان کی بھی کلی کھول کر رکھ دی۔ یوں حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین زمین و آسمان، دن اور رات کے حوالے سے مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ آج تک چلا رہا ہے، اور خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اس عقیدے سے چمٹے ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو باتیں بالکل کھل کر سامنے آ گئیں، جن کا رد ناممکن ہو گیا، تو ان لوگوں نے ان پہلوں پر بات کرنے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا، تاکہ نہ ہی ان پہلوں کو زیر بحث لایا جائے اور نہ ہی حق کو تسلیم کرنا مجبوری بنے۔ لیکن جو پہلو چھپے رہے ان کا انہوں نے کھل کر نہ صرف پرچار کیا، بلکہ ان کو نہ ماننے والوں یا ان کے برعکس بات کرنے والوں پر فتوے لگائے جاتے رہے، اور آج بھی لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام تر پولیں چاک کر دیں، ان کا تمام تر دجل چاک کر دیا، اور باقی بھی تمام کی تمام چاک کر دے گا، کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا۔ اب ان کو ہر لحاظ سے جو ان کا انجام ہے اس سے دوچار کرنا ہے۔ یہ حق کے دعوے دار بنے رہے تو ان پر آج حق واضح کر کے ان کو اس لحاظ سے ذلیل و رسوا کرنا ہے کہ تم حق پر نہیں تھے، تم باطل پر تھے۔ یوں آج کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہنے دی جائے گی، سب کچھ کھول کھول کر سامنے لا رکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا حقیقی انجام ہے اس سے بھی ان کو دوچار کیا جائے گا، وہی انجام جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہو چکی۔